حضرت رومی جو ہیں ان کے بارے میں مولانا نے کلام فرمایا ہے، وہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں گفت رومی وقت را از کف مدے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت رومی نے مجھے فرمایا کہ وقت ضائع نہ کرو، اے کہ می خواہی کشود ہر گرا، اے زندہ رود ہے میرے بیٹے، تو ہر اپنی گرا کی کشود چاہتا ہے، ہر مسئلہ اپنا حل کرنا چاہتا ہے، تو کیا کر چند در افکار خود باشی اسیر، کب تک اپنی فکروں میں تو اسیر رہے گا، این قیامت را بیرون ریز از ضمیر. یہ جو تین بندوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، جی بالکل. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ضمیر میں جو خلشیں ہیں ان کو نکال اور ان تین لوگوں سے پوچھ لے. اب یہ ایکسپرٹ ہے، یہ ایکسپرٹ ہیں روحانیت کے، تو تیرے بھی کوئی مسئلے پھنسے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھ لے. تو اس کے بعد آگے آتا ہے جی زندہ رود مشکلات خود را پیش رفع ہے بزرگ می گوید، کہ زندہ رود جو ہیں وہ اپنی مشکلات کو ان بزرگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی مرشد کی بات کی تعمیل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو انہوں نے سوال کیا ہے وہ حضرت منصور حلاج سے کیا ہے. فرماتے ہیں از مقام مومنہ دوری چرا، تو پانچویں آسمان پہ ملے ہیں. جی جی. تو جنت میں نہیں ہے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مومنوں کے مقام یعنی جنت میں کیوں نہیں ہیں، ادھر کیا کر رہے ہیں. یعنی از فردوس مہجوری چرا، فرماتے ہیں یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ فردوس سے دور کیوں ہیں. آگے حلاج فرماتے ہیں کہ مرد آزادے کے داند خوب و زشت، فرماتے ہیں وہ آزاد مرد جو اچھائی برائی کو جانتا ہے نا، می نہ گنجد روح ہے وہ اندر بہشت، وہ فرماتے ہیں اس کی روح بہشت میں کہاں سماتی ہے بابا. یعنی آپ یہ کہیں کہ حضرت اقبال یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت میں پہنچنا ہی اصل منزل ہے، اصل منزل ہے، وہ خلش تھی. جی جی. تو آگے حلاج اس کا جواب دے رہے ہیں. ایک شعر میں اور لوں گا. جی جی. آگے فرماتے ہیں جنت ملا مئے و حور و غلام. جی جی. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملا کی جنت کیا ہے کہ شراب ہو، حور ہو، غلام ہو. جنت آزادگان سیر دوام، فرماتے ہیں جو اللہ کے آزاد بندے ہیں نا کچھ، ان کی جنت آزاد پھرنا ہے، وہ جنت کو بھی قید سمجھتے ہیں. جی جی. تو سر سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایسی ارواح مقدسہ ہیں جو وہ جنت میں نہیں جاتی یا اس کو قبول نہیں کرتی، وہ آزاد پھرنا چاہتی ہیں اور پھر وہ آزاد پھرنے کی ان کو اجازت بھی ہو جاتی ہے. سر یہ وہ ارواح ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی قبولیت ملی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پوری زندگی اللہ کے بنائے ہوئے ان قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، بالکل ٹھیک، اور اس کی رضا میں گم ہو گئی. صحیح. اور جب گم ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا جو نظام کائنات ہے ان کے اندر انہیں مختار بنا دیتا ہے. واہ. پھر اللہ نے تدبیریں، حضرت نے فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہ انعام کا ان کا ملنے کا وقت آ گیا. بالکل. آپ اگر سورہ نازعات میں دیکھیں نا، امام بیضاوی نے بھی انوار التنزیل کے اندر اس چیز کو فل مدبرات امرہ کے تحت جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ تدبیر امور یہ جس کا جو مقام ہوتا ہے، جیسے جو روح اور جسم کا ان کے درمیان بیلنس اس نے کرنا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور جو روح کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے اور اپنے جسم کی ہلاکتوں کا شکار نہیں ہونے دیتا، وہ پھر ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہی ہوتی ہے روح. بظاہر تو ہمارے نزدیک اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دے دیتا ہے جو اس نے دنیا میں ریاضت کی ہے. صحیح. اور اس کے مطابق اللہ تدبیر امور کے اوپر ان کو فائز کر دیتا ہے. بہت ساری احادیث طیبات بھی اس کے اوپر ہمیں مل جاتی ہیں، جی، جیسے اعینونی یا عباد اللہ، ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کی، اور مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے، معجم کبیر میں بھی ہے. بالکل. تو یہ روایات ہمیں مل جاتی ہیں کہ جب آپ کسی راستے میں گم ہو جاؤ یا کوئی جانور یا تمہاری سواری تمہارے ہاتھ میں نہ رہے، تو ایسے معاملات کے اوپر تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے ان اللہ کے بندوں کو پکارنا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات دیے. یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجاز ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں اجازت دی گئی ہے، انہیں اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ وہ ڈیلیگیٹ کیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ کے تحت، اور اللہ جل مجدہ نے فل مدبرات امرہ کے تحت انہیں وہ مقامات دے دیے ہیں کہ جب وہ روحانیوں میں سے کوئی جو کسی ایسی منزل پہ پھنس جاتا ہے تو اللہ جل مجدہ ان روحوں کے ذریعے اس بندے کے لیے راستے بناتا ہے. تو ان سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، نہیں، ان سے دیکھیں اللہ نے خود تو اجازت فرمائی ہے، اللہ جل مجدہ نے انہیں خود اجازت دی ہے، اور بالآخر وہ اللہ کے راستے پہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا.
جب اللہ کے مطیع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات انہیں عطا دونوں طرف سے اجازت ہے، بندوں کو مدد مانگنے کی اجازت ہے، ان کو مدد کرنے کی اجازت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ان چیزوں کو ڈیلیگیٹ اور پاور دے رہا ہے، تو اسی طرح یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو نہیں پکارا جا رہا، بالکل اللہ کے بندوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے اذن سے تم کیا کرو اس معاملے میں۔ اور اس پہ بہت سارے آپ اولیاء کرام کے کثیر واقعات دیکھیں گے کہ ان کی ارواح صالحین، ایون وہ مرشد دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے کسی فرد نے اس مشکل گھڑی کے اندر ایسی ہستیوں کے ساتھ جب معاملات اس طرح آئے اور انہوں نے پکارا، تو اللہ جل مجدہ کی طرف سے وہ معزون ہیں، انہیں اذن دیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے ان مشکلات کے اندر، چاہے ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہو اور باہر ظاہر بھی معاملات ہیں جن کے اندر انہوں نے بہت سارے معاملات کے اندر لوگوں کے لیے خیر خواہی کے کام کیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔